بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ میں جب وزیر آباد آیا تو مجھے اور کوئی نوکری نہ ملی، یوں میں نے چوکی داری کی نوکری ایک بڑی حویلی میں کر لی۔ آج کل حویلیاں ہیں تو بہت کم، لیکن ذمہ دار گھرانوں میں وہی رکھ رکھاؤ رکھا جاتا ہے جو کبھی پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا۔ نواب حاتم بھی ایسے ہی ٹھاٹھ سے رہتا تھا۔ اس کے اس گھر میں تقریباً 5 سے 7 چوکیدار اور مالی تھے، جن کا کام صرف اور صرف باغوں اور گھر کی حفاظت کرنا تھا۔ چونکہ یہ بڑے لوگ تھے، ان کی دشمنیاں بھی زیادہ تھیں اور اپنی ٹکر کے لوگوں سے تھیں، اس لیے ہمیں ہر وقت چوکس رہنا پڑتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے حویلی کے باغات کے بارے میں یہ خبر چل رہی تھی کہ کوئی پھل توڑ کر لے جاتا ہے اور خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ بات اگرچہ ہم چوکیداروں کے لیے شرمندگی کی تھی، مگر سچ بات یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ رات کے کس پہر چور آتا ہے اور پھل توڑ کر لے جاتا ہے۔ گاؤں میں ویسے بھی دن بھر گھومنے پھرنے اور کام کرنے کے بعد انسان اپنی نیند پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ رات کے پہرے دار بھی بس نام ہی کے چوکیدار تھے، اگر کچھ ہو جاتا تو ہڑبڑا کر اٹھ جاتے، ورنہ تو وہ بھی سوئے رہتے تھے۔ میں چونکہ شہر سے گیا تھا، مجھے رات کو دیر تک جاگنے کی عادت تھی۔ صبح 9-10 بجے تک میری آنکھ کھلتی۔ ایک دن میں رات کو ابھی اپنی چوکیداری پر موجود ہی تھا کہ مجھے باغ میں ہلچل محسوس ہوئی۔ میرے لیے یہ موقع بڑا اہم تھا۔ اگر میں چور کو پکڑ لیتا تو یقیناً نواب حاتم مجھے کافی انعام سے نوازتا۔ تب احتیاط سے میں نے قدم آگے بڑھائے۔ میں نے دیکھا ایک بوکھلایا ہوا ہیولا ہے جو باغ میں ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے اور اپنے پلو میں کافی سارے پھل جمع کر رہا ہے۔ چور کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ اناڑی ہے، اسے زیادہ چوریاں نہیں کی، نہ ہی پھل چرانے کا مقصد زیادہ بڑا ہے، بلکہ صرف اپنے کھانے پینے کے لیے پھل لے جائے جا رہے ہیں۔ تب میں جلدی سے اس کی طرف بھاگا۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے جلد ہی پکڑ لوں گا، مگر چور پھرتیلا نکلا۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے دیوار پھلانگنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے پاؤں سے پکڑ لیا اور نیچے باغ کی زمین پر گرا دیا۔ حویلی سے ہلکی ہلکی روشنی چھن کر باغات کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے اسی روشنی میں اس چور کا نقاب کھینچا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ سامنے خوبصورت دوشیزہ تھی۔ لڑکی کی آنکھوں میں خوف تھا اور حسن ایسا تھا کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے۔ چند لمحے تو میں اس میں کھویا ہی رہا۔ لڑکی کو احساس ہوا تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی، میری گرفت سے خود کو چھڑانے لگی، مگر میں نے اسے سختی سے تھام لیا۔ اس کی دبی دبی آوازیں سن کر بشیر احمد بھی اسی طرف آ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک لڑکی آ گئی ہے تو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا آگے بڑھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو بشیر احمد؟ میں نے اس کے ارادے جانتے ہوئے کہا۔ ہم نے اس عورت کی چوری پکڑی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم بھی اسے لوٹنا شروع کر دیں؟ میری بات پر بشیر محمد ہنسنے لگا۔ کس باغ کی مولی ہے تو؟ حویلی میں قدم رکھنے والی کوئی عورت زندہ سلامت واپس نہیں جاتی، اور پھر یہ تو… اس نے اپنے غلیظ ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھائے تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہوش میں آؤ بشیر محمد، تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، شرم کرو، شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی سوچتے ہوئے بھی۔ بس میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس نے 2-3 اور چوکیداروں کو بھی اکٹھا کر لیا۔ یہ سارے ہو کر لڑکی کی طرف غلط نیت سے بڑھ رہے تھے، جبکہ میں تو اپنی ماں سے ہمیشہ یہی سیکھ کر آیا تھا کہ عورت کی عزت کرنی چاہیے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، میں ان کو ہرگز اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ یہ لڑکی کو اس طرح نوچ کھائیں۔ بیچاری نے کسی مجبوری کے تحت ہی تو چوری کی ہوگی، ورنہ وہ ایسا کیوں کرنے والے نہیں تھے۔ جب میں نے بشیر محمد کو زیادہ زور دیا تو کہنے لگا، اگر یہ یہاں رہے گی بھی تو حویلی کا نواب اسے زندہ سلامت نہیں جانے دے گا۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ بشیر محمد کی غلیظ زبان کا مطلب یہی تھا کہ اب اس عورت کی عزت کسی طور پر محفوظ نہیں۔ تب میں نے مخالف سمت میں شور مچا کر ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ لڑکی پر میری گرفت ڈھیلی تھی، وہ پہلے ہی اٹھ کر بھاگ چکی تھی، مگر میرا خیال غلط نکلا۔ یہ لوگ لڑکی کو بھولے نہیں تھے، نہ ہی اسے جانے دے سکتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے کہا، مگر ان میں سے ایک نکل کر لڑکی کے پیچھے بھاگنے لگا۔ تب میں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حویلی کی دیوار پھلانگی اور خود بھی لڑکی کے پیچھے بھاگنے لگا۔ آدھے راستے میں نے اسے جا لیا۔ میں جوان اور چست چلاک تھا،
میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ بھگانے لگا۔ لڑکی بھی مجھے سمجھ گئی تھی کہ میں محافظ ہوں، ظاہر ہے اس کی عزت کی حفاظت کے لیے حویلی سے نکلا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی رات کے اس وقت ذلیل و رسوا ہو۔ لڑکی بھاگ رہی تھی، وہ نہ جانے کس سمت جانا چاہتی تھی، مگر میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ ہمارے پیچھے پیچھے ایک دو چوکیدار بھی آئے، لیکن وہ مجھ شریرے بدن والے جوان اور اس تھان پان سی لڑکی کی دوڑ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ویسے بھی ہم تو اپنے لیے دوڑ رہے تھے اور وہ ہمارے لیے۔ ہماری رفتار میں فرق تو ہونا تھا۔ ان لوگوں نے تھک ہار کر ہمارا پیچھا شاید چھوڑ دیا تھا، لیکن ابھی خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ یہ لوگ نواب کو بتا دیتے تو ظاہر ہے نواب ہمارا برا حشر کرتا۔ وہ یہی سمجھتا کہ میں بھی اس لڑکی کے ساتھ ملا ہوا ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں لڑکی کو لے کر ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ ایک ڈبہ جو کہ سب سے پیچھے تھا، ہم لوگ اس میں بیٹھ گئے۔ یہاں اندھیرا تھا، سیٹ کے نیچے چھپ کر بیٹھنا پڑا۔ لڑکی بہت ڈری سہمی تھی۔ اس کی الجھی ہوئی سانسیں اور کانپتے ہاتھ بتا رہے تھے کہ وہ اس واقعے سے بہت ڈر گئی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، ڈرو نہیں، تم میرے ساتھ محفوظ ہو، مگر یہ تو بتاؤ تمہیں ضرورت کیا پڑی تھی اس قدر خطرناک حویلی میں 2-4 پھلوں کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی؟ کیا تمہیں ذرا ہوش نہیں؟ ماں باپ نہیں ہیں تمہارے؟ میں لڑکی پر برسنے لگا۔ تبھی مجھے ٹرین کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ہم دونوں خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ کوئی آیا جو ٹرین میں جھانک کر چلا گیا۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ رات کے شاید 10 بجے ہوں گے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ٹرین نے کہاں جانا ہے۔ ہم لوگ تو بس چھپے بیٹھے تھے کہ کہیں نواب کے بندوں کی ہم پر نظر نہ پڑ جائے، مگر امید کی جا سکتی تھی کہ اس وقت نواب محو خواب ہوگا اور چوکیدار اتنی معمولی سی بات پر اسے جگائیں گے نہیں۔ ہم نے پھل ہی چوری کیے تھے، کوئی حویلی کا سونا تو نہیں لوٹا تھا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد پورے ریلوے اسٹیشن پر بجلی بحال ہو گئی۔ ہم لوگ تو اندھیرے میں آئے تھے، اب روشنی میں یوں چھپنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ بااعتماد ہو کر اوپر ٹرین کی سیٹ پر بیٹھ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں چور یا پھر گھر سے بھاگا ہوا سمجھ کر خواہ الزام لگا دے اور مشکل ہو جائے۔ لڑکی نے بھی میری بات سے اتفاق کیا، کیونکہ کسی بھی قسم کی مشکوک حرکت ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتی تھی۔ خیر اب اس کا واحد حل یہی بچا تھا کہ ہم پر اعتماد ہو کر بیٹھتے۔ تھوڑی دیر میں لوگ ٹرین میں سوار ہونے لگے۔ ہم لوگ بھی اپنی جگہ پر مطمئن بیٹھے رہے۔ ہم نے تو ابھی تک ٹکٹ بھی نہیں لیا تھا۔ باہر جا کر میں یا لڑکی ٹکٹ کا پتہ کرتے تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ چپ رہنے میں عافیت جانی۔ لڑکی کہنے لگی، اگر تم باہر گئے تو ہو سکتا ہے کہ نواب کے لوگ تمہیں پہچان لیں اور پھر میں تو ماری جاؤں گی، تم بھی میری وجہ سے پھنسو گے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ اتنے خطرناک تھی۔ اس کی پریشانی اس وجہ سے بھی ہوگی کہ وہ اپنے گھر جانے کی بجائے میرے ساتھ ٹرین پر آ بیٹھی تھی۔ اب تو یہاں سے اترنے سے بھی رہے کہ واپس جاتے تو 1000 باتیں بنتیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین لوگوں سے بھر گئی، مگر زیادہ لوگ نہیں تھے۔ رات کا سفر عموماً کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ ٹرین چل پڑی تو ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ مجھے تو یہ بھی نہ پتہ تھا کہ ٹرین جا کہاں رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ٹکٹ چیکر آ گیا۔ میں نے ٹکٹ چیکر کو سمجھایا کہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے، ہم جلدی میں ٹکٹ نہیں لے سکے، ابھی تو ٹرین میں زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں، تم ہمارا ٹکٹ کاٹ دو۔ وہ اچھا آدمی تھا، ہماری مجبوری سمجھ گیا، زیادہ سوال جواب نہیں کیے اور ہمیں حیدرآباد کا ٹکٹ کاٹ کر دے دیا۔ حیدرآباد میں میرا آبائی گھر تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس خاتون کو کہاں رکھوں گا کہ یہ نہ تو میری کچھ لگتی تھی اور نہ میں اس کا۔ ہم تو اتفاقیہ ملے تھے، نواب کے ڈر سے گئے تھے، مگر یہ ٹرین میرے شہر جا رہی تھی اور میں لڑکی کو لے کر یقیناً اپنے گھر ہی جاؤں گا۔ میں نے سوچا گھر والوں سے کیا کہوں گا، یہ الگ فکر تھی۔ منزل پر پہنچ کر میری مرضی تو یہی تھی کہ لڑکی اپنے حوالے سے خود ہی کچھ کہے، مگر وہ چپ تھی۔ میں نے کہا، اب میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں یا پھر تمہارے کسی رشتہ دار کے ہاں پہنچا دوں، تم کیا چاہتی ہو؟ بولی، اب میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، میں تو لٹ گئی ہوں، واپس جاؤں گی تو میرے گھر میں مصیبت آ جائے گی، اور اب ایک رات باہر گزارنے کے بعد مجھے کون قبول کرے گا؟ لڑکی کی بات بھی صحیح تھی، بدحواسی میں ہم نے یہ کیا کر دیا؟ میں سوچنے لگا، سچ ہے جذبات میں انسان اکثر غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ خیر اب مجھے اسے گھر لے کر ہی آنا پڑا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اماں ابا کو کیا جواب دوں گا۔ صحن میں ہی اماں ابا نے
اس لڑکی کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ کہنے لگے یہ کون ہے؟ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کے لیے بابا اماں مجھ پر شک مت کیجیے گا، میں نے ایک مصیبت زدہ لڑکی کی مدد کی ہے۔ میں نے اس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا، نہ ہی اسے بھگا کر لایا ہوں، بلکہ میں اسے چودھریوں کے ظلم سے بچا کر یہاں لایا ہوں۔ اگر اسے وہاں چھوڑ دیتا تو یہ لوگ جان سے اسے مار دیتے یا اس کی عزت بھی جا سکتی تھی۔ میرے بابا اگرچہ کافی سخت گیر تھے، لیکن اس لڑکی کی مجبوری سمجھ گئے۔ اماں سے کہا کہ اسے لڑکیوں کے کمرے میں بھیج دو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے حویلی میں کسی کو بھی اپنے آبائی شہر کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ کوئی میرے پیچھے نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی اب مجھے کوئی پرواہ تھی۔ لیکن اب اس لڑکی کا کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن میری بہنوں نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی واقعی بہت مظلوم ہے۔ اس کا شوہر اسے خرچہ نہ دیتا تھا، اس کی اپنی ایک الگ کہانی ہے اور یہ بڑی دکھی ہے۔ لڑکی کے شادی شدہ ہونے کی بات سن کر میں دکھی ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کا حسین چہرہ دیکھنے کے بعد میں اسے دل ہی دل میں چاہنے لگا تھا، مگر اب تو اظہار کرنا ممکن بھی نہیں تھا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ میں جان گیا کہ یہ لڑکی شادی شدہ ہے، کسی وجہ سے اپنے گھر سے بھاگی ہے۔ میری بہنوں کے ساتھ جلد ہی گھل مل گئی۔ امی نے بھی اسے پیار محبت سے رکھا، مگر یہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہ بتاتی۔ اسے بس دن رات رونے سے کام تھا۔ ہم گھر والے اس سے پوچھ کر تھک گئے، مگر سوائے رونے کے اس کے پاس اور کوئی بات ہی نہ ہوتی۔ میں اگرچہ اس کے شادی شدہ ہونے کی حقیقت سے واقف تھا، مگر دل پر کس کا قابو ہوتا ہے؟ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا۔ ایک دن موقع پا کر محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ سمرین، میں جانتا ہوں کہ تم شادی شدہ ہو، مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ حقیقت بات ہے۔ دیکھو، تم ابھی خوبصورت اور جوان ہو، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ اگر تم ایک غلط انسان کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر بیٹھی ہو، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے سمرین کو سمجھانا چاہا، مگر میرے سمجھانے پر بھی وہ نہ مانی۔ بولی کہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہے اور وہ ایک بندھن کے ہوتے ہوئے خود کو گناہ میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، لیکن اگر تمہارا شوہر خود تمہیں چھوڑ دے تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگی۔ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ تو ابھی تک یہ بھی نہیں جانتا کہ میں ہوں کہاں۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں ایک ایسے پیر کو جانتا ہوں جو جس عورت کے بھی سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس عورت کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ سے شادی کرو گی اور اس شخص کو بھول جاؤ گی جس نے تمہاری زندگی برباد کی۔ میں نے کہا تو اس نے کچھ بے دلی سے حامی بھر لی، لیکن وہ پوری طرح راضی نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس لڑکی کو اس پیر تک کیسے پہنچاؤں جس کے بارے میں عورتوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ جو عورت اس کے پاس جاتی ہے اس کی دلی مراد پوری ہو جاتی ہے، چاہے وہ شوہر سے جدائی کا فیصلہ ہو یا پھر محبوب کو پانے کا۔ اب تک پیر صاحب کی شہرت اچھی تھی، انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی۔ ہاں، البتہ ہدیہ تو لازمی لیتے تھے اور اس بات پر کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ ہدیہ معمولی ہوتا تھا۔ میں ان باتوں پر یقین تو نہیں کرتا تھا، مگر چونکہ پیر صاحب کی شہرت ایسی تھی کہ کسی عورت نے بھی آج تک ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہی جس سے بے یقینی پھیلتی۔ میں نے سوچا کہ میں سمرین کو بھی پیر صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ اگر 1% بھی امکانات ہیں کہ سمرین کی طلاق ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ میں نے اپنی بہن کی منت کی، اسے اپنا رازداں بنایا اور کہا کہ تمہیں سمرین کو پیر سائیں کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے یا وہ کوئی اچھی تجویز ہی دے دیں۔ میری بہن نے میرا ساتھ دینے کی حامی تو بھر لی، لیکن امی ابو کبھی اس شادی پر راضی نہ ہوتے۔ وہ تو اس لڑکی کو مہمان سمجھ رہے تھے۔ بہرحال میں نے آگے کا کچھ نہ سوچا، فی الحال جو ضروری تھا وہی کر رہا تھا۔ میں نے سمرین سے کہا کہ تم پیر سائیں سے اپنا مسئلہ بیان کرنا، وہ تم کو کوئی اچھا مشورہ لازمی دیں گے۔ سمرین کو لے کر میری بہن مقررہ دن پیر سائیں کے دفتر گئی۔ پیر سائیں کچھ ہی دن آتے تھے، زیادہ تر شہر سے باہر رہتے تھے۔ سمرین بھی نقاب اوڑھ کر پیر صاحب کے دفتر چلی گئی، جو گھر زیادہ اور دفتر کم لگتا تھا، بلکہ ایک آستانہ کہہ سکتے ہیں۔ سمرین کو گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ یہ بھاگتی بھاگتی واپس آ گئی۔ میں نے بہن سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ سمرین کو راستے سے ہی واپس آنا پڑا۔ کہنے لگی، بھیا مت پوچھو، وہاں جو واقعہ پیش آیا ہے
اس نے تو سمرین کو ڈرا کر رکھ دیا ہے۔ اب تم جلدی سے جاؤ اور اسے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا دو تاکہ یہ اپنے گھر لوٹ جائے۔ میں نے کہا بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی یہ تم اسی سے پوچھ لو۔ تب سمرین نے مجھے بتایا کہ اس نے یہاں پر اپنے ہی شوہر کو دیکھا ہے اور یہ پیر سائی اسی کا شوہر ہے۔ میں نے کہا سمرین کیا تمہیں مکمل یقین ہے؟ بولی کہ میں اپنے شوہر کو پہچاننے میں غلطی کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے ماں باپ نے میری شادی 17 سال کی عمر میں کر دی تھی، مگر شکیل تو حد کا کامچور نکلا۔ اس نے کبھی گھر میں خرچہ نہ دیا، نہ ہی مجھے گھر سے باہر جانے دیتا۔ میں نوکری کرنے نکلتی تو مجھے مارتا پیٹتا، کئی دن یہ گھر نہیں آتا تھا۔ ایسے میں تم ہی بتاؤ، میں اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اگر پھل چوری نہ کرتی تو کیا کرتی؟ میرے شوہر نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اسی لیے میں اس رات حویلی آئی تھی۔ 2 دن سے بھوکی تھی، فاقہ کیا تھا تو پیٹ پر قابو نہ رہا، ورنہ میں تو جانتی تھی کہ حویلی جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے بچایا۔ میرا شوہر جو 3 دن سے اسی شہر میں ہے، اب تک گھر نہیں گیا۔ آس پاس کی عورتیں بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ پیر صاحب 3 دن کے لیے یہاں آتے ہیں، اور میں تو ویسے بھی اپنے گھر سے نہ نکلتی تھی۔ ہاں، واحد مسئلہ یہ ہے کہ حویلی کے چوکیداروں نے میرا چہرہ پہچان لیا ہوگا، مگر میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر جب گھر آئے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس سے پہلے گھر میں موجود ہوں۔ اب دعا کرو کہ میری زندگی میں اور کوئی بھونچال نہ آئے۔ سمرین نے کہا میرے دل کی تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ میں جس کے ساتھ مستقبل کے خواب سجائے بیٹھا تھا وہ تو کسی اور کی منقوہہ نکلی، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سمرین اپنے شوہر کو کیا مطمئن کر پائے گی، اسے یہ جواب دے کر یقین دلا پائے گی کہ وہ واقعی چوری کرنے کی وجہ سے دوسرے شہر چلی گئی۔ تب میں نے سمرین کو ایک اور ترکیب بتائی، کہا کہ تم اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری جاسوسی کرنے آئی تھی، کہ تم کسی عورت کے چکر میں تو نہیں ہو سکتا ہے اس بات پر وہ تمہیں معاف کر دے۔ میرے ساتھ آنے کا قصہ کہو گی تو کبھی بھی تمہیں معاف نہ کرے گا۔ مرد کی یہ عادت ہوتی ہے، چاہے وہ 1000 بار پوچھے اسے یہ سچ مت بتانا، ورنہ زندگی عذاب ہو جائے گی۔ سمرین نے میری بات سمجھ لی۔ بجھے دل کے ساتھ میں اسے ریلوے اسٹیشن تک پہنچا آیا۔ آج تک اس کی یاد میرے دل میں باقی ہے۔ وہ تو چلی گئی، خدا جانے اس کا گھر بسا یا پھر اجڑ گیا، مگر میں نے جو فرض ادا کرنا تھا اس کی عزت بچا کر وہ میں نے کر دیا۔ اور آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔